حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین الملقب بطاح والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اذان محترم، الحمدللہ یہ مولا کا بہت بڑا کرم ہے کہ عشرہ محرم سکون کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ ہماری خلقت ہی اس کے لیے، ہم سیدہ کی دعا ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا بیٹی اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے بیٹے کا ماتم کرے گی، تو سیدہ نے کہا تھا کہ اس وقت تک جنت کے دروازے پہ کھڑی رہوں گی جب تک کہ اس قوم کے چاہنے والے، اس قوم کے جوان، اس قوم کے بزرگ، اس قوم کے بچے جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ شکر ہے پروردگار کا۔ میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ مجلس عزا ایک سوشل گیدرنگ نہیں ہے، ایک فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، بلکہ یہ کیریکٹر بلڈنگ کی ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ یہاں سے اٹھنے والے بچے علماء بنتے ہیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے بنتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو یہیں سے نماز ملی ہے، یہیں سے روزے ملے ہیں، یہیں سے حج ملا ہے، یہیں سے ساری عبادتیں ملی ہے، یہیں سے ہمیں رسول ملے ہیں، یہیں سے ہمیں علی ملے ہیں، اور یہیں سے ہمیں حسین ملے۔ لہذا ہمارا عقیدہ عزاداری کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عزادار امام حسین پیدا کیا ہے، اور عزادار کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، اور بے نمازی عزادار نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایک بات کہوں، جناب مریم جس وقت اپنی گودی میں جناب عیسیٰ کو لے کے
آئی تو اس وقت طرح طرح کے سوالات ہو رہے تھے. مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ادھر سے اللہ نے حکم دے دیا تھا مریم خاموشی کا روزہ رکھ لینا، اگر کوئی پوچھے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا. یہ معصوم بچہ تمہاری پاک دامنی کی گواہی دے گا. جو بھی کچھ پوچھتا جناب مریم اس معصوم کی طرف اشارہ کر دیتی، اور جناب عیسیٰ کہتے کہ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، کتاب دیا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. سب خاموشی سے واپس چلے جاتے. لیکن جناب مریم کے کیریکٹر کو آپ دیکھیں، کتنا بھروسہ ہے ایک معصوم پہ. ایک معصوم ملا تھا جناب مریم کو، کتنا بھروسہ ہے. ہمارے تو 14 معصوم موجود ہیں. دیکھا آپ نے، تو ہمارے 14 معصوم ہیں ہمیں بچانے کے لیے الحمدللہ. اور سب کے سب حجت خدا، سب کے سب حجت خدا. حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی مثال نہیں رکھتا ہو کائنات میں، اسے حجت خدا کہتے ہیں، جسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. کیا اتھارٹی تھی مولا کو، کتنی طاقت ہے مولا کے پاس. دیکھیے ہر مجلس میں ایک ایک تحفہ دیتا جا رہا تھا. آج بھی مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا کوئی چھوٹی سی دعا ایسی ہو بتا دیجیے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی بڑے حالات خراب ہیں لوگوں کے، اور فائنینشیلی کرائسس چاروں طرف چل رہے ہیں. ایک اسم خدا ہے یا باسطو، کیا ہے؟ بہت آسان ہے، زیادہ لمبی دعا نہیں ہے، بس ایک اسم خدا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جیسے آپ تشہد و سلام پھیر لیں گے، اپنے پوزیشن کو بدلے بنا 72 مرتبہ یا باسط. اب یہ 72 ہی کیوں کہا؟ 72 مرتبہ یا باسط تو پڑھ لے، زندگی میں کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا. کسی کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ تجربہ کیا گیا ہے علماء سے، اتھینٹسی ملی ہے اس کو. یا باسط تو یہ پڑھا کریں انشاءاللہ. اگر فائنینشیل پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. بے روزگاری ہے، بچے ایجوکیشن ختم کر کے خالی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آج کل کوئی کمپنی ہائر نہیں کر رہی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. وہ پڑھا کریں انشاءاللہ، پھر دیکھیں انسان کا ڈیسٹینیشن بدل جائے گا، زندگی بدل جائے گی. دعا خدا پہ کرے اور بھروسہ اس پہ رکھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. کتنی اتھارٹی ہوتی ہے حجت خدا کی. کچھ نوجوانوں نے مل کے بہت مشہور واقعہ ہے. ایک نوجوان کو تیار کیا کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ علی کے پاس علم غائب ہے، چلو ہم آزماتے ہیں. تو کیا کرنا ہے کہ ہم تجھے تابوت میں لٹائیں گے اور علی کے پاس لے جائیں گے، کہیں گے نماز جنازہ پڑھا دو. اب ظاہر سی بات ہے کوئی تابوت کھول کے تو نہیں دیکھا کہ جنازے میں کون ہے. کہ چلو ماں سن رہی تھی کہ کس کا امتحان لینا چاہ رہے ہو؟ علی کا. کہ بس تفریح ہے اور کچھ نہیں ہوگا. اب لڑکا تیار ہو گیا، کہنے ماں منع کر رہی تھی، کہا نہیں ماں کوئی بات نہیں، بس تفریح ہے، تھوڑی سی تفریح ہو جائے گی. یہ خاموش ہو گئی. تابوت لے کے آئے مسجد میں، مولا کائنات تشریف فرما ہے. مسجد کے صحن میں تابوت رکھا. آئے مولا ذرا نماز جنازہ پڑھا دیجئے. مولا نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا، تابوت کی طرف دیکھا. ارے جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ سکتی ہو. پلٹ کے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس مردے کی نماز پڑھاؤں؟ اس کی نہیں کہا، اس مردے کی نماز پڑھاؤں. کہا ہاں مولا. دوبارہ پوچھا کیا تم چاہتے ہو میں اس مردے کی نماز پڑھاؤں؟
کہا مولا؟ علی اٹھے، ادھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے سے ہنسی کی آواز آئی۔ کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ سرکار آپ جسے مردہ سمجھ رہے ہیں وہ زندہ ہے۔ کہ زندہ تھا۔ جب میں نے کہا کیا میں اس مردے کی نماز پڑھاؤں تو مر گیا۔ کہ یہ کیسے ہو گیا؟ کہ دیکھو اگر زندہ ہوتا تو تمہاری ساتھ تمہارے ہنسی میں شریک ہوتا۔ اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے۔ تو ایک لڑکا آگے بڑھا رہے، اٹھ۔ کہاں سے اٹھے گا؟ اب جو تابوت کھول کے دیکھا تو مر چکا تھا۔ کہ مولا غلطی ہو گئی۔ کہ نہیں، اب لے جاؤ، گاڑ دو اس کو، گاڑ دو اس کو۔ اب لڑکے گئے اس کی ماں کے پاس۔ کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اب تو تیرا بچہ مر گیا۔ ارے ماں کہتی جو مار سکتا ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور آگے کیا جملہ کہا، اے زندوں کو مردہ، مردوں کو زندگی دینے والے علی، میرا ایک لوتا بیٹا ہے، اٹھا دو۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا اٹھ۔ اب بچہ جو کھڑا ہوا، نوجوان جو کھڑا ہوا، تو علی ولی اللہ کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ یہ ہے اتھارٹی، اس کو کہتے ہیں اتھارٹی۔ لیکن ذرا سا پہلو بدل کے دیکھیے، وہ جو زندگی دے سکتا ہے، مردہ بنا سکتا ہے، گھر میں فاقے۔ سیدہ نے کہا یا علی 2 دن سے بچے بھوکے ہیں، کہ میں کام کی تلاش میں جاتا ہوں۔ کام نہیں ملا مولا کو۔ کسی صحابی کے پاس گئے کہ مجھے 2 درہم قرضہ دے دو۔ صحابی نے دے دیے۔ اب علی چلے ہیں وہ 2 درہم لے کے کہ کچھ اناج خریدوں تاکہ گھر میں روٹی بنے اور بچے کھائیں۔ دیکھیے اگر کسی کے پاس پاورز آ جاتے ہیں نا، پھر اس کے مزاج آسمانوں پہ ہوا کرتے ہیں۔ پاور اتنے کہ زندے کو مردہ کر دے، مردے کو زندہ کر دے، اور ڈاؤن ٹو دا ارتھ اتنے کہ بچے فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 2 درہم لے کے مولا کائنات چلے۔ راستے میں دیکھا کہ مقداد کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہ مقداد کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں اور مجھے کوئی کام نہیں مل رہا ہے۔ کہ 2 درہم کی طرف دیکھا، مقداد کی طرف دیکھا، کہا اچھا یہ لے لو۔ اب وہ 2 درہم تو مولا نے ادھر دے دیا۔ اب کیسے گھر آئیں؟ گھر نہیں جاتا میرا مولا، مسجد کو چلے۔ مسجد میں جا کے بیٹھے ہی ہیں، رسول نے کہا یا علی ادھر آؤ۔ مولا اٹھ کے رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے۔ کہا یا علی بڑی بھوک لگ رہی ہے، چلو تمہارے گھر کچھ کھا لیتے ہیں۔ اب مولا کیا کہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے آج 2 درہم ملے تھے، مقداد کو دے کے آئے۔ اسے کہتے اتباع۔ کہ ٹھیک ہے سرکار چلیے بسم اللہ۔ ادھر سے رسول چلے اور علی چلے۔ جیسے گھر میں پہنچے کہ سیدہ آج آپ کے بابا آئے کھانا کھانے کے لیے۔ کہاں کھانا تیار ہے، بہترین ڈش سامنے رکھی۔ کہ یہ آیا کہاں سے؟ کیا علی نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، ہمارے لیے سوال کیا یہ آیا کہاں سے؟ جواب رسول دے رہے، وہ جو 2 درہم تو نے مقداد کو دیے تھے، اللہ نے اس کے عوض میں یہ بھیجا ہے۔ کتنی اتھارٹی ہے، اسے کہتے حجت خدا۔ امام حسن مجتبی حجت خدا۔ حجت خدا وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، اسے حجت خدا کہتے۔ مولا حسن خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص نے آ کے بدتمیزی کی تو مولا حسن نے بس اتنا کہا ہشت۔ عربی میں جانور کو بھگانے کے لیے ہشت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا ہشت وہ جانور بن گیا۔ کتنی طاقت زبان میں، کتنی طاقت۔ جانور بن گیا تو اب رونے لگا، فریاد کرنے لگا۔ اس کا بھائی برابر میں بیٹھا تھا کہ سرکار اس سے غلطی ہوگی، اسے معاف کر دیجیے۔ کہ جا معاف کیا۔ ادھر کہا وہ پھر انسان بن گیا، اسے کہتے حجت خدا۔ جناب سیدہ دعوت آئی ہے شادی میں شریک ہونے کی، کہ شہزادی شادی میں آ جائیے۔ تو شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹی؟ کہ کیا بتاؤں بابا، میرے پاس کوئی ایسا لباس نہیں ہے جو شادی میں پہن کے جا سکوں۔ ملکہ کائنات ہے سیدہ،
اس کے باوجود دیکھیے صبر و استقلال، اسے کہتے حجت خدا. صبر کتنا کہ بابا میں جانتی ہوں کہ یہ لوگ مجھے احترام سے نہیں بلا رہے، یہ جو بلا رہے وہ یہودی ہے، میرا مذاق اڑانے کے لیے بلا رہے کیونکہ میرے پاس اچھے لباس نہیں ہے. ادھر گفتگو ہو رہی ہے، ادھر سے جنت سے جبرائیل لباس لے کے آ گئے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی کے لیے لباس بھیجا ہے. جناب سیدہ نے اسے زیب تن کیا، شہزادی ادھر کی، لباس ادھر کا، ایسا نورانی چہرہ کہ ایک مرتبہ جیسے عورتوں میں پہنچی ہیں جناب شہزادی، 500 عورتیں تھیں، سب کے سب غش کھا کے گر گئی. جو دلہن تھی وہ مر گئی. یہ بہت مشہور کہانی ہے. ہمارے بچپن میں ہمارے گھروں میں بزرگ عورتیں جو ہوتی تھی وہ کہانی مانتی تھی اور یہ کہانی پڑھتی تھی جب ان کی منتیں پوری ہوتی تھی. تو پتا چلا کہ معجزات کا پڑھنا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اب یہ ہوا کہ دلہن کو ہوش نہیں آیا، باقی سب ہوش میں آ گئی. جیسے ہوش میں آ گئی سب نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، شادی کا گھر تھا میت کا گھر ہو گیا. جناب سیدہ نے جانماز بچھائی، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پالنے والے میری لاج رکھ لے ورنہ یہ لوگ مجھے تانے دیں گے، یہ ہمارے مسلمان نہیں ہیں. تو اتنے میں دلہن اٹھی کلمہ پڑھتی ہوئی. تو لوگوں نے پوچھا تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، جس وقت ملک الموت میری روح قبض کر کے 4تھے آسمان پہ پہنچے تھے، میں نے ایک یاقوت کے تخت پر اسی شہزادی کو بیٹھے ہوئے دیکھا. حکم دیا ملک الموت رک جا، اسے واپس کر. تو دوسری عورتوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، یہاں آپ دعا کر رہی ہو وہاں حکم دے رہی ہو. تو جناب سیدہ کہتی ہیں ہم وہ ہیں جو وہاں ہوتے ہیں تو نظام قدرت کو چلاتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو اس کے سچے بندے بن کے دکھاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کا کردار یہ بتاتا ہے چاہے طاقت آ جائے، چاہے قوت آ جائے، چاہے حکومت آ جائے، اخلاق میں فرق نہیں آنا چاہیے. جہاں اخلاق میں فرق آ جاتا ہے تو پھر وہی طاقت اس کی دشمن بن جاتی ہے، وہ لوگوں کا نقصان پہنچانے لگتا ہے. تو عزیزان محترم یہ ہے وہ گھرانہ، ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ جسے بھی دیکھے. اور آج کی مخصوص تاریخ ہے، جناب اونا محمد کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اونا محمد کے ذکر سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جناب عبداللہ ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. اور بہت پہلے جب میں نے عشاء پڑھا تھا تو تب بھی میں نے جناب عبداللہ کے کچھ حالات بیان کیے تھے. جناب عبداللہ کون؟ جناب جعفر طیار کے فرزند عبداللہ ابن جعفر، مولا کائنات کے بھائی جناب جعفر، ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ. اور جناب جعفر جناب ابو طالب کے فرزندوں میں سے وہ فرزند جس کے لیے رسول کہے اے جعفر اللہ تمہاری چند چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، دوسری چیز یہ کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تیسری چیز یہ تم کبھی حرام نہیں کرتے. اب یہ بھی بتا دو کہ یہ کیوں نہیں کرتے. تو جناب جعفر طیار نے مسکرا کے کہا میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا بتوں کے سامنے کہ اس کو انسان خلق کرتا ہے اور انسان کو خدا کر ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے. ایمان جناب جعفر طیار کا کتنا تھا. دوسری چیز یہ ہے جھوٹ وہ بولتا ہے جو ڈرتا ہے، اور میں ابو طالب کا بیٹا ہوں اور علی کا بھائی ہوں. ایک بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد اور یہی تو تھی انٹلیکچوالٹی جناب جعفر کی کہ جب اسلام پھیلنے لگا تو جناب جعفر کو ایمبیسیڈر بنا کے بھیجا تھا رسول اللہ نے افریقہ. اور ایمبیسیڈر جو ہوتا ہے
آج اگر ہندوستان کسی کو اپنا ایمبیسڈر بنا کے کسی کنٹری میں بھیجتی ہے تو اس کے علم پہ پورا یقین ہوتا ہے. ہر طرح کے اس کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ اس کا علم کیسا ہے, اس کا صبر کیسا ہے, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. اس ساری چیزوں سے مطمئن ہونے کے بعد کوئی بھی حکومت ایمبیسڈر بنا کے بھیجتی ہے. تو سوچئے جناب جعفر طیار کا کیا عالم رہا ہوگا. اور یہ جب واپس آ رہے تھے, آج افریقہ میں بہت اسلام پھیلا ہوا ہے. کینیا کو دیکھ لیجئے آپ, 60% جو ہے نا مسلم ہے, 40% کرسچنز ہے. تنزانیہ میں دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں, یوگانڈا میں دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں, روانڈا میں دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں, ساؤتھ افریقہ میں دیکھیے کتنے مسلمان ہیں. یہ آئے کہاں سے؟ جن کے ایمانوں پر جناب جعفر کا احسان ہو. یہ ہے علی کے بھائی. اور رسول اللہ کہتے تھے میں شکر گزار ہوں میرے چچا ابو طالب کا کہ ایک بیٹا ایسا جس نے تلوار سے میری حفاظت کی, دوسرا بیٹا ایسا جس نے قلم سے میری حفاظت کی. یہ ہے جناب جعفر طیار. اور جس وقت جناب جعفر 7 سن ہجری کو واپس آ رہے تھے مدینہ, اس وقت مولا کائنات فاتح خیبر بن کے آ رہے تھے. تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا, کس کی خوشی مناؤں میں؟ ایک طرف سے فاتح خیبر آ رہا ہے, ایک طرف سے فاتح حبش آ رہا ہے, میرے دونوں بازو آ گئے. تو آپ سوچیں جو رسول اللہ کا بازو بن جائے اسے جعفر کہتے ہیں. اور جناب جعفر آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں, اب تک میں نے قلم سے جہاد کیا, علی تلوار سے کرتے رہے, میں چاہتا ہوں میں بھی قلم سے جہاد کروں اور تلوار سے, دونوں سے بھی, لہذا تلوار مجھے چاہیے. تو جنگ موتا وہ جنگ تھی جس میں جناب جعفر طیار کو بھیجا گیا اور جس میں جناب جعفر طیار شہید بھی ہو گئے. جب شہید ہونے کے بعد رسول اللہ پرسہ دینے کے لیے گھر آئے تھے تو جناب عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا تھا, اے عبداللہ اگر تو مٹی کو بھی چھوئے گا تو سونا بن جائے گی. یہی وجہ ہے کہ مدینے میں جو مالدار ترین افراد تھے ان میں جناب عبداللہ کا جو ہے نا کاؤنٹ کیا جاتا تھا, مالدار ترین. اور جواد کا لقب ملا. آپ ذرا سوچیں, حسین کے ہوتے ہوئے, حسن کے ہوتے ہوئے جسے جواد کہا جائے اسے عبداللہ کہتے ہیں. جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے شوہر. عبداللہ ابن جعفر. جناب عبداللہ بڑے سخی تھے. جب کوئی یہاں تک کہ جب یہ بزنس ٹور پر باہر جایا کرتے تو لوگ جو مدینے کے غریب تھے, ایسے کتنے گھرانے تھے مدینے میں جن کے گھر چولہا جلتا تھا تو جناب عبداللہ کی وجہ سے. انہوں نے باقاعدہ وظیفے بنا رکھے تھے. ہر غریب کے لیے ان کے یہاں سے پیسہ جاتا تھا, ہر بیوہ کے لیے ان کے یہاں سے پیسہ جاتا تھا. اور جناب عبداللہ اتنے سخی تھے کہ جب یہ نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ قرضہ لیتے تھے تو کہتے تھے ابھی عبداللہ گاؤں میں نہیں ہے, شہر میں نہیں ہے, جب یہ واپس آ جائیں گے تو ان سے اتنا مل جاتا ہے کہ ہم مہینے بھر کا راشن بھی لا لیتے ہیں, قرضے بھی ادا ہو جاتے ہیں. یہ تھے جناب عبداللہ. اور جناب عبداللہ کے یہاں جب جناب زینب صلوات اللہ علیہا شادی ہو کے آئی ہے نا, تو اس وقت جناب عبداللہ نے ایک جملہ کہا تھا, شہزادی آپ علی کی بیٹی ہو, آپ کے بابا علم کے سمندر ہے, علم کے شہر کا دروازہ ہے, آپ کے سینے میں قرآن ہے, تفسیر ہے, تمام علوم ہے, جبکہ آج کے دور میں یعنی اس دور میں کسی عورت کو پڑھایا نہیں جاتا تھا. آپ سوچئے کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جناب عبداللہ بن جعفر کا اسلام پر, نہ صرف اسلام پر بلکہ پوری دنیا پر, کہ اس وقت تک تاریخ میں کوئی مدرسہ, کوئی اسکول, کوئی ایجوکیشن سینٹر گرلز کے لیے نہیں تھا.
تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں شہزادی آپ کا علم گھر گھر پہنچے، ہر لڑکی پڑھی لکھی. دیکھیے علم کا کتنا بڑا مقام ہے اسلام میں، علم کا کتنا بڑا مقام ہے. کچھ قیدیوں کو قید کر کے احد سے لایا گیا تھا رسول اللہ کے سامنے، اور ان قیدیوں نے کہا کہ ہمیں آپ چھوڑ دیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جزیہ بن کے نکلنے کے لیے. تو رسول اللہ نے سوال کیا تھا تم کو علم آتا ہے، لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ تو نے کہا ہاں آتا ہے. کہ چلو ایک ایک مسلمان کو پڑھانا لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. اتنی امپورٹنس ہے علم کی اسلام میں. تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے جناب شہزادی زینب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک اسکول کھول دیا جائے جس میں لڑکیاں پڑھیں. تو جناب زینب نے کہا اسکول کے لیے بلڈنگ کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، اب آپ جب بناؤ گے تو میں کروں گا. نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس میں دیری ہو. آج سے یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں اس میں مدرسہ کھولو. کہ پھر آپ کہاں رہو گے؟ کہ میں صبح کو باغ میں چلا جاؤں گا، شام کو واپس آؤں گا جب بچیوں کی اسکول کی چھٹی ہو جائے گی. آسان نہیں تھا. گھر ہوتے ہوئے ایجوکیشن سینٹر کو دے دینا اور خود جا کے باغ میں بیٹھے رہنا آسان کام نہیں تھا. جناب عبداللہ نے کیا. تو سب سے پہلا گرلز ایجوکیشن سینٹر جس نے قائم کیا اسے عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں. آج جو ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بچیاں اگر پڑھ رہی ہیں، پڑھ لکھ کے قابل ہوئی ہیں، کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر، کس کے صدقے میں؟ سب سے پہلے اسلام نے گرلز کے لیے ایجوکیشن سٹارٹ کیا. اس کے بعد اسلام کا دیکھا دیکھی دوسرے مذہب والوں نے سٹارٹ کیا. اتنا بڑا احسان ہے جناب عبداللہ ابن جعفر کا. اور جب باغ میں جا کے یہ بیٹھے ہوئے تھے، سخاوت دیکھیے. دیکھا کہ ان کے باغ کے برابر میں ایک باغ ہے جس میں ایک مزدور کام کر رہا ہے، کھدائی کر رہا ہے، زمین سینچ رہا ہے، سر سے لے کر پسینے تک شرابور ہے. ظاہر سی بات ہے سعودی کی گرمی کتنی گرمی ہوتی ہے. ایسے میں کسان کا کھیتی میں کام کرنا، اور جب شام ہوئی تو اپنے مالک کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آج کی میری مزدوری دے دو. مالک نے کہا کہ تیرے میں اور میرے میں ایک بات طے ہوئی تھی کہ جب شام ہوگی تو میں تجھے ایک روٹی دوں گا. کہا ٹھیک ہے وہ دے دیجئے. ایک روٹی مالک نے اس کو دیا. جناب عبداللہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مزدور، وہ کسان اس روٹی کو آنکھوں سے لگایا، پیار کیا، پیار کر کے خوشی خوشی نکلا تاکہ اپنے بیوی بچوں میں لے جا کے بانٹ کے کھائے. راستے میں کتا آ گیا. کتے نے روٹی کو دیکھنا شروع کیا، دم ہلانا شروع کیا. تو ایک مرتبہ مزدور کتے کو دیکھتا ہے اور اپنی روٹی کو دیکھتا ہے. ایک جملہ کہا، لگتا ہے تو بھی بھوکا ہے، تو آدھی روٹی کھا لے، میں آدھی گھر لے کے جاؤں گا. سوچئے کیسے کیسے گھرانے والے تھے. آدھی لے کے چلے. اب یہ کتا اتنا بھوکا تھا، یہ آدھی روٹی کھا کے پھر سے پیچھے آ گیا، پھر دم ہلانے لگا. مزدور نے وہ روٹی بھی دے دی، چلا گیا. جناب عبداللہ دیکھتے رہے. دوسرے دن آئے تو پھر وہی حرکت ہوئی. تو اس مرتبہ ایک مرتبہ یہ جناب عبداللہ گئے. جانے کے بعد اس مزدور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے تجھے کل بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، دونوں دن تو نے اپنی روٹی کتے کو کھلا دی، کیوں؟ تو اس مزدور نے کہا کہ مجھے اللہ نے ہاتھ پیر دیا، میں محنت کروں گا، کل پھر کما لوں گا. یہ کتا کہاں مزدوری کرنے جائے گا؟ یہ بے زبان ہے، کس سے مانگے گا؟ لہذا میں نے دے دیا. تو جناب عبداللہ نے مسکرا کے کہا مجھے لوگ جواد کہتے ہیں، میں تجھے جواد کہتا ہوں. آئے جو باغ کا مالک تھا اس کو بلایا. تو یہ باغ تمہارا ہے؟ کہاں میرا ہے. بیچو گے؟ کہ ہاں بیچ سکتا ہوں. کتنی قیمت؟ مثلاً اس نے کہا 2 لاکھ دینار. کہ میں تجھے 4 لاکھ دینار دیتا ہوں. کہ 4 لاکھ کیوں؟ کہ 2 لاکھ تیرے باغ کی قیمت، 2 لاکھ اس راز کو راز رکھنے کی کہ میں نے تجھے اس مزدور کی طرف سے دیے ہیں. یہ باغ اس کو دے دینا، کہنا مت کہ کس نے دیا. اسے کہتے ہیں جواد، اسے کہتے ہیں جواد. ہارون الرشید ایک مسجد بنا رہا تھا،
بڑی عالیشان مسجد، چاروں طرف چرچے ہو رہے تھے، زبردست مسجد بن رہی ہے، زبردست۔ معمار کو بلائے گئے، الگ الگ ملکوں سے مزدور بلائے گئے، کوئی رنگ روغن کرنے والا، کوئی قالین بنانے والا اور کوئی فانوس لگانے والا۔ بہترین مسجد بن رہی، سب میں چرچے ہو رہے تھے۔ ہارون کو بھی انتظار تھا کب مسجد کی ریبن کٹنگ ہوگی، اور جس دن مسجد کی اوپننگ تھی ہارون چلا اپنے فوج کے ساتھ، سب واہ واہ کر رہے، کیا مسجد ہے، کیا مسجد ہے۔ اتنے میں کہیں سے بہلول دانا بھی آ گئے۔ بہلول دانا بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں تو ہارون نے کہا سب تعریف کر رہے، تمہارے منہ سے تعریف نہیں کرتی۔ بہلول نے کہا نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں اس میں کمی کہاں ہے۔ تو ہارون کو بہت غصہ آیا، سب اس میں خوبیاں تلاش کرتے اور تو کمی تلاش کر رہا ہے۔ اگر تو نے کمی نہیں بتائی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کیا مل گئی کمی؟ کیا ہے؟ کیا اس میں تختی لگی نہیں ہے؟ میرے نام کی تختی لگا دے۔ ہارون نے کہا واہ، مسجد میں بناؤں تیرا نام ہو، میں تو اپنے نام کی تختی لگاتا ہوں۔ کیا میسج دیا ہے؟ بہلول دانا نے کہتے کہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا جو مسجد تو بنا رہا ہے وہ اپنی بنا رہا ہے یا اللہ کی بنا رہا ہے؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ فضان محترم، یہ جناب عبداللہ اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ سخاوت ایسی، اب سوچے جن بچوں کا باپ عبداللہ جیسا ہو، دادا جعفر جیسا ہو، ماں زینب جیسی ہو، نانا علی جیسا ہو، تو بچوں کا کیا کردار ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا ان بچوں کا۔ جناب زینب کی بھی ایک عادت تھی، جب بھی کوئی آتا، کوئی عورت آتی ان کے دروازے پہ تو جناب زینب اس کے سر پہ چادر اڑایا کرتی اور کہہ کے اڑاتی، میں عبداللہ کی بیوی ہوں۔ یہ نہیں کہتی کہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں عبداللہ۔ اس سے پتا چلتا ہے جناب عبداللہ کا نام کتنا بڑا تھا۔ اور جناب عبداللہ کے دروازے پہ فقیروں کی لائن لگا رہتی تھی ہر روز۔ پھر جناب عبداللہ سب کو اتنا دیتے کہ مہینے بھر انہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کے بعد اس منزل پہ آ جائیے جس وقت حسین کربلا کے لیے نکل رہے تھے۔ اچھا، آج جناب عون محمد کے تابوت بھی آپ کو چوک میں رکھے ہوئے، آپ ضرور زیارت کریں، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا ذرا خیال رکھیں۔ طواف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تابوت کو چھوا جائے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے بے شک چھوئیے اور تھوڑا سا انتظار کر لیجئے تاکہ آپ کو موقع مل جائے، اور جو نہیں جا سکتے اندر وہ دور سے بھی اگر طواف کرتے تو طواف انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اس چیز کا احترام ضرور رکھیے گا تاکہ آئندہ کوئی پریشانی نہ آئے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت تھی، جناب عبداللہ ابن جعفر بہترین شہسوار بھی تھے۔ امام حسین کہتے تھے میرے ایک بازو کا نام عباس ہے، ایک بازو کا نام مسلم ہے، اور میری پرچھائی کا نام عبداللہ ہے۔ یہ تین ایسے طاقتور تھے، اگر حسین ان تینوں کو کربلا میں لا لیتے تو پھر نقشہ کچھ اور ہو جاتا۔ لہذا اہتمام ایسا ہوا، عباس حسین کے ساتھ گئے، مسلم پہلے کوفے میں شہید ہو گئے، اور جناب عبداللہ ابن جعفر بیمار ہو گئے، ایسی بیماری کہ اٹھ بھی نہ پا رہے تھے۔ جناب زینب نے دیکھا، مولا کی اس وصیت کو یاد کیجئے، جس وقت جناب زینب کے ہاتھ کو عبداللہ کے ہاتھ میں دیا تھا تو علی جیسے نے عبداللہ سے ایک بات کہی، عبداللہ اللہ گواہ ہے کہ علی نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، جیسے میں غیرت دار، میری بیٹی زینب بھی بڑی غیرت دار۔ عبداللہ وہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گی، زندگی میں کوئی سوال نہیں کرے گی، لیکن ایک سفر کا سوال کرے گی۔ جب حسین کربلا کے لیے نکلے گا، اگر زینب اجازت مانگے تو دے دینا عبداللہ،
میں تیرے سے یہی سوال کرتا ہوں. تو جناب عبداللہ نے کہا میرے سر آنکھوں پہ میرے آقا، میں ضرور اجازت دے دوں گا. وہ وقت آیا کہ جب حسین نکل رہے تھے، زینب آئی، بھیا میں بھی چلوں؟ کہ عبداللہ سے پوچھا تم نے؟ کہاں جا رہی پوچھنے کے لیے. دیکھیے، جس نے کبھی کوئی سوال نہ کیا ہو نا، خدا نہ کرے کہ وہ سوال کرنے کی منزل پہ پہنچے. جناب عبداللہ کہتے زینب نے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، آج مانگ نہیں پا رہی تھی. عبداللہ کہتے میں نے زینب کو دیکھا، زینب مانگنا چاہتی ہے، ہونٹ ہلتے ہیں لیکن آواز نہیں نکلتی. عباس کی بہن تھی، علی کی بیٹی تھی، کیسے سوال کرے؟ جو صرف دینے کے لیے آیا ہو وہ کیا کسی سے لے؟ جناب عبداللہ نے غور سے دیکھا، شہزادی زینب کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہو. کا آواز نہیں نکل رہی. اچھا اشارہ کر دو، اشارہ کر دو. کہ آپ کو میرے بابا کی وصیت یاد؟ جناب عبداللہ رونے لگے، ہاں مجھے یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا، لیکن یہ بات بھی یاد آ گئی کہ کربلا میں حسین مارا تھا، کربلا میں حسین شہید ہو. دیکھیے اب مخصوص شبیں شروع ہو چکی ہے. رونے میں کنجوسی نہ کیجیے گا، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، مخصوص شہادتوں کے دن آ گئے. اب ازان محترم زینب کہتی ہے کہ بابا کی وصیت یاد ہے. کہا اس کے ساتھ ایک اور بات یاد آ گئی کہ کربلا میں حسین شہید ہو جائے گا، نہ صرف شہید ہوگا، لاش کو پامال کیا، بچے بھی مارے جائیں گے، زینب تیری چادر چھین لی جائے گی. زینب خاموش ہے. عبداللہ اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو زینب نہیں جائے گی، لیکن عبداللہ ادھر میرا بھائی مدینے سے چلا، میری روح نکل جائے گی. کہ نہیں زینب میں آپ کو نہیں روکتا، بے شک آپ جاؤ شہزادی، لیکن میں کاش میری صحت ہوتی، میں بھی حسین پہ جان قربان کرنے جاتا. چونکہ میں نہیں جا سکتا، چونکہ میں نہیں جا سکتا، میرے بچوں کو میری طرف سے میرے بچوں کو لے جانا، میری طرف سے حسین پہ قربان کر دینا. جناب زینب اور محمد کو لے کے چلی، قافلہ چلا، قافلہ چلا، مدینے سے باہر قافلہ نکل گیا. تھوڑی دور جانے کے بعد ایک مرتبہ آواز حسین کے کانوں میں آتی ہے، غریب حسین رک جاؤ. حسین نے کہا عباس یہ عبداللہ کی آواز ہے، ذرا رک جاؤ. قافلے کو روکا گیا. عبداللہ قریب میں آئے، عصا کا سہارا لیے ہوئے. کہا زینب کے آخری مرتبہ زینب سے ملنا چاہتا ہوں. گئے محمل کے نیچے. آج محمل پہ پردے بھی ہے، زینب پردے کے پیچھے. کیا بات ہے میرے سرتاج، آپ کیسے آئے؟ تو ایک مرتبہ عبداللہ کہتے زینب جا رہی ہو، خدا حافظ. زینب دعا کرنا کہ میرے بچے ایسی جنگ کرے کہ لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ جائے. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ہاں میرے سرتاج ایسے ہی ہوگا. ادھر دونوں بچوں کو آخری مرتبہ سینے سے لگا کے عبداللہ نے خدا حافظی کی. زینب کا یہ قافلہ کربلا آ گیا. کربلا آنے کے بعد 7 محرم کو خیمے ہٹائے گئے. 7 محرم سے مشکیزیں سوکھے ہونے لگے، بچوں کی العطش کی آوازیں بلند ہونے لگی، یہاں تک کہ 10 محرم آئی. زینب بار بار کہتی ہے بچوں جاؤ، جا کے فدا ہو جاؤ امو جان پہ. کہ ہم جب بھی جاتے امو جان سینے سے لگاتے، ہمیں پیار کر کے واپس بھیج دیتے. کہ آؤ آج میں تیار کرتی ہوں. زینب نے دونوں بچوں کو تیار کیا، جاؤ میرے لال جاؤ خدا حافظ. لیکن میرے لال یاد رکھ لینا، اگر تمہارا قبضہ فرات پہ ہو جائے پانی نہ پینا، پانی نہ پینا، اس لیے کہ اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے. اگر پانی پی لیا تو میں دودھ نہیں بچے
بچے جانے کے بعد اب جنگ کیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب زینب واپس آ رہی تھی نا مدینہ. آج دوسرے ڈھنگ سے سنیے گا مصائب اون محمد. جب زینب واپس مدینہ آ رہی تھی تو سید سجاد کو بلا کے زینب کہتی ہے سجاد میرا شوہر بہت غیور ہے، غیرت دار ہے، اگر اسے پتا چلے. دیکھیے عزیزان محترم، یہ ایک سائیکالوجیکل بات ہے. اگر کسی کو پتا چلے کہ اس کی بیوی کو تماچا مارا گیا، شوہر برداشت نہیں کر سکتا، شوہر برداشت نہیں کر سکتا. زینب نے یہی بات کہی سجاد مجھے حیا آتی ہے عبداللہ کے پاس جانے، اس لیے کہ میرے پشت پہ کوڑوں کے نشان. اگر عبداللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گی سجاد. ماشاءاللہ خوب گریا کر رہے آپ، حق ادا کر رہے مصائب. مولا سلامت رکھے. یاد رکھیے گریا کرتے کرتے دعا بھی کرتے جائیے گا. مولا ہمیں موقع دے کربلا جائے اور محمد کا ماتم کرے. سجاد نے کہا پھپھی اماں آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ سجاد مجھے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ دے، میں وہاں رہ جاؤں گی. میں کیسے عبداللہ کو منہ دکھاؤں گی؟ اگر عبداللہ پوچھ لے تو میں کیا کہوں کہ آپ کا گھر ہے پھوپھی اماں، جب تک رہنا چاہو رہ لو. زینب رہ گئی، عبداللہ انتظار کر رہے، زینب نہیں آئی. دوسرا دن گزر گیا، زینب نہیں آئی. تیسرے دن کنیز کو بلایا، جا کے علی کی بیٹی سے کہنا عبداللہ نے سلام. زینب تڑپ گئی، زینب تڑپ کے آ گئی، میں جاتی ہوں، میں عبداللہ کے پاس جاتی ہوں. جب آئی ہے زینب اس وقت عبداللہ گھر میں نہیں تھے. دیکھیے کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے مدینہ تک زینب نے اون محمد کا ماتم کیا. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. زینب جب بھی روئی ہے حسین کو روئی ہے، زینب جب بھی روئی ہے اکبر کو روئی ہے، عباس کو روئی. اور محمد کا ماتم کبھی نہیں کیا تھا. آخر ماں تھی نا کب تک صبر کرتی. دیکھا کہ عبداللہ گھر پہ نہیں ہے، صحن میں آ گئی. جیسے صحن میں آئی دو ننھے مسلح ننھے امامے نظر آئے. آپ تابوت پہ دیکھو گے دو چھوٹے چھوٹے امامے. زینب نے جب اماموں کو دیکھا بچے یاد آ گئے. ایک مرتبہ زینب نے کربلا کا رخ کیا اور محمد معاف کر دو، میں تمہیں رو نہیں سکی. زینب چلا کے رو رہی تھی. اتنے میں عبداللہ آ گئے. سن سکیں گے آپ؟ بہت کٹھن مصائب ہے. اللہ مجھے طاقت دے کہ میں یہ مصائب پڑھ سکوں. اللہ مجھے طاقت دے اور آپ کو طاقت دے سن کے برداشت کر سکے. ایک مرتبہ عبداللہ اپنے گھر میں آئے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے بال سفید ہیں، رو رہی ہے. عبداللہ نے سوچا یہ اکثر لوگ مجھ سے کچھ مانگنے آتے ہیں، شاید یہ بی بی بھی کچھ مانگنے آئی ہے. قریب میں آ کے کہتے ہیں بی بی معاف کرنا. بی بی لگتا ہے بڑی غمزدہ ہو، بہت دکھ بھری ہو. میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹی آ گئی ہے، آپ اپنی فریاد لے کے وہاں جائیے. یہ سننا تھا. زینب نے کہا عبداللہ کیا قیامت آ گئی؟ عبداللہ تم زینب کو نہیں پہچانتے. عبداللہ پریشان ہو گئے. بی بی معاف کر دینا، یہ بال سفید کر، یہ کمر کیسے جھک گئی؟ ایک مرتبہ زینب رونے لگی. عبداللہ علی کی بیٹی لٹ گئی، میری چادر چھن گئی. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو. آپ اس سنتے جائیے گا، روتے جائیے.
سن کر روئیے، انشاءاللہ بہت ماتم کریں گے۔ عبداللہ نے ایک جملہ کہا، زینب میرے بچوں نے جنگ کیا تھا، اگر کیا تھا تو کیسے کیا، 3 دن کی پیاس۔ عبداللہ خوش ہے سوار پہ، کہنے لگے بتاؤ کیسے جنگ کیا۔ اب جو زینب نے جنگ بتانی شروع کی، علی کی بیٹی تھی، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئی، اپنے سر کو بلند کر کے کہتی ہے عبداللہ میرے بچوں نے میرے سر کو بلند کر دیا۔ عبداللہ ایسی جنگ کی تھی، اتنے چھوٹے بچے تھے کہ عباس نے گودی میں اٹھا کے گھوڑوں پہ بٹھایا تھا، لیکن عبداللہ جب تلوار چلائی تھی نا بچوں نے، تو ایسی تلوار چلائی کہ فرات کا کنارہ خالی ہو گیا۔ عبداللہ میرے بچے پیاسے تھے، سامنے ٹھنڈا پانی۔ عبداللہ میں نے بچوں سے کہا تھا پانی پیو گے تو میں دودھ نہیں بخشوں گا۔ عبداللہ میرے بچوں نے پانی نہیں پیا۔ عبداللہ بچوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے خبردار پانی کو نہ دیکھنا، کہیں اماں نہ دیکھ لے۔ میرے بچے بات کر رہے تھے، ایک مرتبہ ظالم نیزے لے کے بڑھے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، میرے بچے گرے، آواز دی عبداللہ جب بچے کو چوٹ لگتی ہے بابا کو نہیں پکارتا، میرے بچے اتنے چھوٹے تھے، اماں۔ جب بچے گر رہے تھے میں نے کہا عباس دوڑو، میرے بچے بلا رہے۔ عباس کو دیکھ کے ادھر کی فوج ادھر ہوئی۔ عبداللہ ایک بچہ شہید ہو گیا، دوسرے کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ عباس نے گودی میں لیا، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ میرے بچے نے ساری طاقت کو جمع کیا عبداللہ اور کہا امو جان اگر ہو سکے تو ہماری اماں کے پاس۔ عبداللہ میرا عباس میرے بچے کو لا کے میری گود میں دے دیا عبداللہ، اور کہا یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے کان قریب کیا، عبداللہ سن سکو گے؟ عبداللہ بچے نے صرف 2 باتیں کی، کہ کیا کہا میرے بچے نے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے پہلی بات یہ کہی اماں ہم نے پانی نہیں پیا۔